خواتین کو سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ سیدہ کائنات کے بارے میں امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب فرمایا، جس کے آنچل کو نہ دیکھا ماہ و مہر نے۔ ماہ و مہر کس کو کہتے ہیں؟ چاند اور سورج کو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کی آنچل کو چاند اور سورج نے بھی نہیں دیکھا ہے، اس کی ردائے نزہت پہ لاکھوں سلام، ایسی پاکیزہ چادر پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ کائنات کے بارے میں فرمایا گیا ان کی آنچل کو چاند سورج نے نہیں دیکھا، وہ جس طرح سے زندگی گزار گئے، اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں جب میں داخل ہوں گا، میں محشر میں ہوں گا، تو حضور فرماتے ہیں میرے آگے آگے فاطمہ ہوگی، میرے ساتھ حسن و حسین اور علی بھی ہوں گے۔ تو یہ اہل بیت نے رسول اللہ سے پوچھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، آقا پھر ہم سے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ حضور نے فرمایا وہ سب تمہارے پیچھے پیچھے آئیں گے، اہل بیت سے محبت کرنے والے اسی جماعت کے ساتھ جنت میں جا رہے ہوں گے۔ اور حضرت فاطمہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ازبا نام کی اونٹنی حضور کی، وہ سواری میں حضرت فاطمہ کو دی جائے گی قیامت کے دن۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن سارے انبیاء کرام اپنی اپنی سواریوں پر، جانوروں کی جو سواریاں تھیں وہ محشر کے میدان میں آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کی اونٹنی پر آئیں گے، جو اونٹنی معجزہ تھی، وہ سارے نبی اپنی اپنی سواریوں پر آئیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں براق پر سوار ہو کر آؤں گا، اور سوائے نبیوں کے کسی اور کی سواری کا ذکر نہیں ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں صرف اسبا میری اونٹنی پر فاطمہ کو بٹھایا جائے گا، اور جب فاطمہ گزر رہی ہوں گی تو 70,000 حوران جنت ان کے ساتھ ہوگی، اور خواتین بھی ہوں گی، 70,000 خادمائیں ہوں گی۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جنت سے اچانک ایک فرشتہ ندا دیتا ہے، آواز دیتا ہے یا اہل الجمع یا اہل المحشر غضوا ابصارکم فإن فاطمہ بنت محمد تمر الی الجنہ، اے محشر والو اپنی آنکھیں نیچی کر لو، محمد کی بیٹی فاطمہ جنت کی طرف جا رہی ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ قیامت کے دن بھی ان کا حال یہ ہے کہ ملائکہ حکم دیں گے کہ تم اپنی آنکھیں نیچی کر لو، نظریں جھکا لو کہ رسول اللہ کی بیٹی جنت کی طرف جا رہی ہے۔ وہ 70,000 کون سی خوش نصیب عورتیں ہوں گی جو حضرت فاطمہ کے ساتھ جا رہی ہوں، کیا قسمت والی ہوں گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی 70,000 عورتیں حضرت فاطمہ کے قافلے میں جنت میں جا رہی ہوں گی۔ کاش ہر عورت یہ تمنا کرتی اس قافلے میں میرا نام شامل ہو جائے۔ تو تمنا کہاں کرتی؟ شادی کے محل میں کھڑے ہو کر کے، بال کھلے رکھ کر کے، ننگے کپڑے پہن کر کے، آدھے لباس میں۔ ارے حضرت فاطمہ کے ساتھ گزرنے کی تمنا ہو، اور اگر اس قافلے میں شریک ہونے کی تمنا رکھتی ہے کوئی خاتون، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے حجاب کا پہلے خیال کرے، وہ اپنے پردے کا اہتمام کرے۔ آج بہت سارے عذابات کی وجہ عورتوں کی بے پردگی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں جب تم روئے زمین پر دیکھو، مالدار لوگ بخیل ہو جائیں، علماء بے امانت ہو جائیں، دیانت داری ان کی ختم ہو جائے، اور عورتیں بے حیا ہو جائیں، تو اس زمین سے خیر کو اٹھا لیا جائے گا۔ اور میرے آقا نے فرمایا جب یہ 3 چیزیں تم دیکھ لو کہ علماء کی امانت ختم ہو جائے، اور مالداروں کی سخاوت ختم ہو جائے، اور عورتوں کی حیا ختم ہو جائے، تو اس زمین کے اوپر رہنے سے زمین کے نیچے جانا بہتر ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر قبر میں جانا بہتر ہے۔ آج کے یہ حالات نہیں ہے، یہ تینوں چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، تینوں چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ خاص طور پر عورتوں کے اندر جو بے پردگی آئی ہے، یہ آج آپ سوچ رہے ہوں گے کہ عورتوں کے بارے میں ہم سے کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ یہاں تو کوئی عورت نہیں بیٹھی، سب تو مرد بیٹھے ہیں۔ اس جرم میں تم بہت برابر کے شریک ہو۔ عورتیں بے پردہ خود سے نہیں ہوتی، کچھ ہوتی ہوں گی آوارہ، لیکن اکثر میں ان کے مردوں کی رضا ہے، ان کے مردوں کی خوشی شامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کر کے ارشاد فرماتے ہیں دیوس جہنمی ہے، دیوس جہنمی ہے، دیوس جہنمی ہے۔ 3 بار میرے آقا نے فرمایا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیوس ہے کون؟ حضور فرماتے ہیں جس کی عورت بغیر اس کے ساتھ نہیں، جس کی عورت بے پردہ باہر گھومتی ہے، ایسا مرد بھی جہنم میں جائے گا۔ عورت کی تو بات الگ ہے، مرد کے بارے میں حضور فرماتے ہیں، اور وہ خاموش ہے دیکھ کر کے کہ ہاں بیگم جس طرح سے سجنا ہے سجو، تیار ہو جاؤ۔ اور یہ تو تمہاری غیرت کے خلاف ہے کہ تم اپنی عورت کا پرچار کرا رہے ہو 4 لوگوں میں۔ پتہ نہیں کس کی نظریں کیسی ہیں۔ کسی کی عورت تھوڑی سی جمال والی ہوئی تو اس کو لگتا ہے کہ محفلوں میں کھڑا کرنے کے قابل ہے۔ کیا وہ سرکس کا شیر ہے؟ کوئی جانور لے کر کے آئے ہو جو لوگوں کے سامنے اظہار کرانا چاہتے ہو؟ عربوں میں تو
اتنی غیرت تھی کہ دیور بھابھی کو نہیں دیکھتا تھا، برسوں ہو جاتے تھے، پتہ بھی نہیں رہتا۔ آج خاندانی معاملات کے اعتبار سے اپنے گھروں کے اندر تو ہے، لیکن یہاں تو مرد حضرات اپنی عورتوں کو اس طرح سے لے کر کے آتے ہیں تاکہ پوری دنیا انہیں دیکھے ایسا آدمی بے غیرت ہے، اس کی مردانگی نہیں ہے، اس کے اندر غیرت ختم ہو گئی ہے۔ اور غیرت والا مرد یہ چاہتا ہے کہ میری عورت کی طرف کوئی نہ دیکھے۔ غیرت مند مرد، اس کی تمنا یہ رہتی ہے کہ میری عورت کی طرف لوگوں کی نظر نہ جائے، وہ اپنی عورت کو بہت حفاظت کے ساتھ رکھتا ہے۔ اسی لیے آپ کے سامنے ہم ذکر کر رہے ہیں، آپ بھی جرم کے برابر کے شریک ہیں۔ جب تیار کر کے لے جا رہے ہو تو کس طرح سے لے کر کے جا رہے ہو یہ بھی دیکھو، قیامت کے دن تم سے بھی سوال ہو۔ وہ کپڑے کیا پہننا چاہتی تھی اور تم کیا پہنا دیے، اور اگر آدھے کپڑے پہننے کے لیے وہ آ گئی تو کہا چلے گا، چلو سب تو پہن کے آ رہی ہیں، تم بھی پہن کے چلو۔ کچھ مردوں کی یہ بیماری ہے، ان کو یہ لگتا ہے میرے کلیگز ہیں، میرے فرینڈس ہیں، ان سب کی بیویاں تو بالکل فیشنیبل لباس میں ہیں، تم کہاں سے یہ پرانے لباس میں جاؤ گی؟ ہاں، دوپٹہ شلوار قمیص یہ کہاں سے، یہ حجاب نقاب ہو؟ دیکھ میرے فرینڈس کی ساری عورتیں تو ہاف کپڑوں میں آئی ہوئی ہیں، کٹس میں آئی ہوئی ہیں۔ ہاں، یہ ساری چیزیں اس کو بھی یہ احساس ہونے لگتا ہے اور اپنی عورت کو وہ بھی ننگا کر جاتا ہے۔ اس جرم میں کتنے لوگ شریک ہو گئے انہیں اندازہ بھی نہیں۔ اسی لیے اے نوجوانوں، اپنی غیرت کو بیدار کرو۔ عورتیں تمہارے پرچار کے لیے نہیں، تمہارے آنکھوں کے سکون کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا ہے، تمہاری بیویوں کو، تمہارے گھر کی عورتوں کو۔ مجھ سے ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، جیسے ہی سینٹرل جیل میں لے جایا گیا تھا تو سب سے پہلے مجھ سے انویسٹیگیشن کرنے والے، حالانکہ قانونی طور پر نہیں، جیل کے سپرنٹینڈنٹ نیا وہ آئے ہوئے تھے، 27 سال کی جوانی، آئی پی ایس، اور خبر تو پھیلی ہوئی تھی کہ کس کو لا رہے ہیں جیل میں۔ تو مجھے اپنی آفس میں بٹھا کر کے 1.5-2 گھنٹے تک بہت سارے سوالات کیا، اور ان میں سے ایک سوال پر بار بار وہ فوکس کر رہا تھا۔ مجھے پتا تھا وہ راجستھان سے تعلق رکھنے والا۔ اس نے کہا کہ آپ دیکھیں اسلام میں اتنا کٹرتا کیوں ہے، عورتوں کو اتنا زیادہ بند کر کے کیوں رکھنا چاہتے ہو آپ؟ کہا ہم کسی بھی عورت کی گردن پر تلوار نہیں رکھتے کہ برقع پہن لے، اللہ کا حکم سناتے ہیں، اب اسے اللہ تعالیٰ کا حکم پسند ہے تو عمل کرے، ہم کسی کی گردن پر تلوار تو نہیں رکھتے۔ لیکن وہ کہتے پھر بھی کتنی عورتوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ گھروں سے مجبور ہیں، 4 دیواری میں بند ہیں، ایسی ہیں ویسی ہیں۔ میں نے ایک ہی سوال کیا تھا تو وہ بالکل ببل گئے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ساری عورتوں کی آپ کو فکر ہے، کیا کسی بیچ پر یا کسی ایسی جگہ پر آپ اپنی بیوی یا اپنی بیٹی کو چھوٹے سے کپڑے میں لانا پسند کریں گے؟ کہا ہمارے گھر کی بات چھوڑیے، کیوں آپ کو پسند نہیں آپ کی بیٹی ننگی آ جائے، تھوڑا سا کچھ کپڑا نہ پہنے، خالی چھوٹا سا کپڑا وہ چیتڑا لگا کر کے آ جائے؟ اور میں تو جانتا ہوں راجستھان کی عورتوں کو کہ راجستھان میں مسلمان نہیں، غیر مسلم عورتوں میں بھی، ہندو عورتوں میں بھی آج بھی رواج ہے، ارے وہ اپنے گھر میں اپنے سسر کے سامنے بھی پورا اپنا آنچل سامنے کرتی، جانتے ہوں گے آپ۔ ہم نے ان سے کہا آج بھی آپ کے گھروں میں بھی رواج ہے عورتیں؟ کہا وہ ادب کی وجہ سے کرتی ہیں، یہ پرانا رواج ہے۔ کہا آپ کو جس طرح سے اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کے لیے پسند نہیں ہے، اسلام پورے کائنات کی بیٹیوں کو اپنی بیٹی کے مقام پر رکھ کر کے یہ حکم دیتا ہے، سب کی بیٹیاں عزت برابر کی ہے سب کی، یعنی کسی اور کی بیٹی کے ساتھ ریپ ہو جائے تو اس کو چھوڑ دیا جائے، اپنی بیٹی کے ساتھ ہو تو پھانسی کی سزا دی جائے؟ نہیں، اسلام میں سب کے لیے وہی حکم ہے، کسی کی بھی بیٹی کے ساتھ ہو۔ بہرحال ہم موضوع سے الگ نہ چلے جائیں، سیدہ کائنات کو ہم سنا رہے تھے، اس لیے میں عورتوں کو یہاں تلقین کرنا ضروری سمجھتا ہوں، تنبیہ کرنا سمجھتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زندگی ہے جو ساری دنیا کے لیے وہ بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ عمل ہے۔ سیدہ کائنات جب آئیں اپنے گھر مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے گھر، تو گھر کے سارے کام خود کیا کرتی تھیں، بڑے باپ کی بیٹی تھی، رسول اللہ کی بیٹی تھی، عزت و وقار میں کوئی کمی نہیں، جن کے لیے خود رسول اللہ کھڑے ہوتے تھے۔ حضرت علی کے گھر آئیں، مختصر سی آمدنی پر وہ صبر کرتی تھیں۔ ایک بار حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس وہ آئیں تو حضرت علی بھی پیچھے پیچھے آئے سننے کے لیے کہ حضرت فاطمہ کیا کہہ رہی ہیں، میری شکایت، کچھ چھوٹی سی بات پر تکرار ہوئی تھی۔ تو حضرت فاطمہ نے جب حضرت علی کے بارے میں کہا کہ میری ان سے اس بات پر تکرار ہو گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابا جان میں کیا کروں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے یہ کہا، فاطمہ میں یہ نہیں چاہتا کہ کبھی تم علی کو ناراض کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں صبر عطا کرے، اور تم کو اللہ تعالیٰ وہ عطا کرے گا جو وہم و گمان سے زیادہ ہے۔ یہ کہا، حضرت علی پیچھے سے سن رہے تھے۔
تو حضرت علی نے کہا اسی دن میں نے دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ آج سے زندگی بھر کبھی بھی ایسی بات نہ کروں گا جو فاطمہ کے دل کو ٹھیس پہنچے یا فاطمہ کو تکلیف ہو۔ یہاں پر ایک بات ہے، بیٹی باپ کے گھر آئے کوئی شکایت لے کر کے، تو یہاں آدھا گھر تو یہی توڑ دیتا ہے سسرا، آدھا گھر یہ بیٹی کا باپ یا بیٹی کی ماں یہی لوگ توڑ دیتے ہیں۔ کہا کیسے تجھے اس نے آنکھ دکھایا؟ ہاں کیا بولا تجھ کو؟ تیری ساس ایسا بولتی ہے، تیرا سسرا ایسا کرتا ہے، تیری نندیں ایسا کرتی ہیں، ہم ابھی جائیں گے، پنچ بٹھائیں گے، لے کر کے جائیں گے مہیلا منڈل میں۔ یہ بیٹی کی ماں کرتی ہے، آدھا گھر یہ توڑ دیتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی کو کیا کہہ رہے؟ فاطمہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ کبھی تم سے علی ناراض ہو، علی ناراض نہ ہو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علی کو بلا کر ڈانٹ تو سکتے تھے، حضرت علی کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنکھ بھی اٹھاتے؟ نہیں، یہ آداب معاشرت ہیں، زندگی گزارنے کے اصول ہیں۔ آج یہاں پر بھی بہت سارے لوگوں کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنی بیٹیوں کو بچپن سے ہی تربیت دینے لگ جاؤ، کم چیزوں میں، چھوٹی سی چیزوں میں صبر کرنے کا۔ کچھ عورتوں کو یہ باتیں بری لگتی ہیں کہ سارا صبر صرف ہماری زندگی میں ہم کو ہی کرنا ہے، شوہروں کے لیے کوئی صبر ہی نہیں ہے۔ نہیں، سب ہے، لیکن ہم اپنے حصے کی نصیحت تو کریں، اپنی بیٹیوں کی تربیت ایسی کرو، ان سے کہو کہ ہمیشہ تمہیں اس طرح سے حالات نہیں ملنے والے جیسے باپ تمہیں پال رہا تھا۔ کچھ بیٹیاں گھروں میں جا کر کے شادی ہونے کے بعد اپنے شوہروں سے صرف اس لیے لڑتی ہیں کہ آج تک کبھی میرے باپ نے مجھ سے ایسا کروایا نہیں۔ ایک تو شادی ٹوٹنے کے قریب آئی تھی، وجہ کیا ہے؟ وہ صرف اتنی سی لڑائی ہے، بیوی یہ کہہ رہے، دلہن یہ کہہ رہی نہیں ہے ابھی، کہہ رہی میں اس لیے جھگڑا ہوا۔ میں اس کے شوہر سے پوچھا جھگڑا کس بات پر ہوا؟ کہا رکشے میں بیٹھے تھے اس لیے جھگڑا ہوا۔ کہا کیوں رکشے میں بیٹھنے سے جھگڑا کیوں ہوا؟ کہا کہتی میری زندگی میں کبھی باپ نے مجھے رکشے میں بٹھایا نہیں تھا، اس لیے ابھی نئے شوہر نے رکشے میں بٹھایا، تو یہ لڑنے لگ گئی، اتنی چھوٹی باتوں پر لڑنے لگ گئی۔ کچھ لڑکیاں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی بہت بڑی بڑی شکایتیں ہمارے پاس لائی ہیں۔ ہاں بڑی شکایتیں، اگر آپ بھی سنیں تو بہت بڑی ہیں۔ ان لڑکیوں کی شکایت یہ تھی کہ میرا شوہر پیزا نہیں کھلاتا، ہاں میرا شوہر کبھی آئس کریم نہیں دلاتا، کبھی رات کو ایک بار بھی لے کے نہیں جاتا۔ یہ بہت بڑی بڑی شکایتیں ان کی ہیں۔ یہ کس وجہ سے آئی؟ باپ کی اور ماں کی صحیح تربیت نہ ہو۔ بچپن سے اپنی بیٹیوں کی تربیت ایسی کرو تاکہ ان کے گھر سکون کے ساتھ گزر سکے، لاڑ و پیار، محبت، ساری چیزیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ پوری ہوں۔ کون باپ اپنی بیٹیوں سے محبت نہیں کرتا؟ بیٹیاں ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، ہمارے جگر کی ٹکڑیاں، لیکن ساتھ میں انہیں یہ سمجھائیں کہ یہ زندگی بعد کی، ہمیشہ باپ کا پیار نہیں ہوتا، ہمیشہ تمہاری ماں کی یہ ممتا ساتھ نہیں رہتی۔ آگے کی زندگی تمہیں خود اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر کے گزارنا ہے۔ کچھ سختیاں آئیں گی، کچھ مصیبتیں آئیں گی، ان کا سامنا کرنا ہوگا، کبھی گھر میں فاقہ ہوگا۔ ایک شوہر ایسا بھی میں جانتا ہوں، اپنے علاقے کرناٹک کی بات میں کہہ رہا ہوں، پیچھے نماز پڑھتا تھا، ذکر میں آتا تھا، بہت سارے دنوں کے بعد اچانک غائب ہوا۔ پوچھا گیا کیا ہوا؟ کہا کہ وہ تو چلا گیا، وہ بنگلور چلا گیا ہے دوسری جگہ پر۔ کئی دنوں کے بعد پتہ چلا کہ وہ بگڑ گیا ہے بہت بری طرح سے، شراب پی رہا ہے، نشہ کر رہا ہے، بہت ساری چیزیں ہو گئی چند ہی سالوں میں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ کئی بار میں نے اپنے بیان میں بھی کہا۔ اس سے میں ایک دن ملاقات کے بعد پوچھا کہ کیا ہوا، وہ رونے لگ گیا۔ کہا میں آنے سے ڈر رہا تھا آپ کے پاس، شرم بھی آتی تھی، لیکن بات یہ ہے اچھی خاصی زندگیاں گزر رہی تھی، اب جا کر کے اس کو جس چیز کا احساس ہوا، ہمارے سامنے بول رہا تھا کہ میری بیوی کے جتنے ایکسپیکٹیشن ہیں وہ سب پورے میں کر ہی نہیں پاتا ہوں، اس کے سارے جتنے سامان ہیں وہ ساری چیزیں لا نہیں پاتا تھا، تنخواہ کم تھی، اور اس نے ہی مجھے کہا کہ اور بڑی نوکری کر لو، تو میں نوکری کرنے کے لیے ادھر چلا گیا، پھر بھی یہ ساری چیزیں ہو نہیں پاتی تھی گھر کی۔ میری بیوی کچھ نہ کچھ چیزیں بولتی اور پھر مجھے ٹونٹ مارتی، اور میں شرمندہ ہو جاتا، کچھ نہ کچھ کر کے میری بیوی کے ساری چیزیں لے آؤں۔ اس کے بعد پھر سگریٹ پینے کی عادت پڑ گئی، پھر دوستوں کے مجمع میں بیٹھتے بیٹھتے پھر ٹینشن اتنا زیادہ ہو گیا، ڈپریشن میں آ گیا، پھر لوگوں نے مجھے شراب بھی پلا دیا، ڈرگس بھی دے دیا، وہاں تک پہنچ گیا۔ لیکن میرے عزیزو، جڑ کیا تھی اس کی؟ جڑ کیا تھی؟ ایک بھلے اچھے خاصے مرد کو بگاڑنے پر کبھی عورتوں کی خواہشات ہوتی ہیں، ان کی لمبی خواہشات۔ کچھ عورتوں کے میک اپ سیٹ ہی نہیں آ پاتے ان کے مردوں کی تنخواہوں پر، تو اس وجہ سے وہ لڑ رہی ہوتی ہیں، جھگڑ رہی ہوتی ہیں کہ میرا یہ سامان نہیں آ پاتا، وہ سامان نہیں آ پاتا۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کے گھر میں دیکھو، اللہ اکبر، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار دوپہر کے وقت گھر سے باہر نکلے، اور اس وقت حضرت ابوبکر اور حضرت عمر بھی آئے،
شدت کی گرمی تھی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو بکر حضرت عمر سے کہتے ہیں کس چیز نے تمہیں باہر نکالا؟ حضرت ابو بکر حضرت عمر کہتے ہیں بھوک نے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے بھی بھوک نے باہر نکالا. چلو چلتے ہیں. ایک کھجور کے باغیچے میں پہنچے. حضرت ابو ایوب انصاری کا تھا. ان سے کہا کہ تمہارے باغیچے میں کچھ پکی کھجوریں ہوں اتارو. ابو ایوب انصاری وہ میزبان رسول ہیں مدینہ طیبہ کے، جن کے گھر پر سب سے پہلے میرے آقا اترے تھے. انہوں نے کھجوریں اتاری اور اس کے بعد اپنے باغیچے میں ایک 6 مہینے کی بکری کا بچہ ذبح کیا اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے، حضرت ابو بکر حضرت عمر کے لیے سالن بنوایا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سالن کو 2 حصوں میں کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ایک صحابی کہ حضور نے فرمایا لے جاؤ ایک آدھا حصہ فاطمہ کے گھر دے آؤ، وہ پچھلے 8 دن سے فاقے میں. اس وقت آنکھوں میں آنسو آ گئے صحابہ کے. کسی کو خبر تک نہیں ہوتی کہ فاطمہ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا. یہ صبر و قناعت والی ان کی زندگی تھی. کبھی اپنے شوہر کی یہ شکایت نہیں لے کر کے آئیں کہ میرے شوہر کی تنخواہ سے میرا گھر پورا نہیں ہو پاتا. اتنی تنخواہ تھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی. آپ کو میں بتاؤں ایک مرتبہ حضرت فاطمہ ان کے دونوں بیٹے حضرت حسن و حسین بیمار ہوئے تھے تو منت کر لی تھی. یہ تذکرہ قرآن پاک کی آیتیں کس لیے نازل ہوئی میں بتا رہا ہوں. آیات کا شان نزول ہے 29ویں پارے میں سورہ دہر میں. منت مانگ لی کہ بیٹے صحیح ہو جائیں، صحت یاب ہو جائیں تو ہم 3 روزے رکھیں گے. سارے گھر والے 3 روزے رکھیں گے. بچے صحت یاب ہو گئے، گھر میں روزہ رکھا گیا. گھر میں 5 لوگ تھے، حسن و حسین، سیدہ فاطمہ، حضرت علی اور آپ کی ایک کنیزہ فضہ. اور منت کے روزے تھے. شام ہوئی، افطار کا وقت. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی کمائی کرتے تھے، 2 درہم آپ کی تنخواہ تھی جس سے صرف اتنا آٹا آتا کہ 5 ہی روٹیاں بنتی تھی. گھر میں 5 روٹیاں جس سے بن جائیں حضرت علی کی تنخواہ سے. شام کے وقت گرم روٹیاں بنی ہوئی تھیں. اسی وقت ایک مسکین دروازے پر آیا اور اس نے آواز دی اے رسول اللہ کے گھر والوں میں بھوکا ہوں کھلاؤ. حضرت فاطمہ نے 5 روٹیاں ان کو دے دی. ایسا نہیں کہ روزے سے ہیں ہم 4 روٹیاں رکھ لیں 1 دے دیں، 5 روٹیاں دے دیں. اور اس کے بعد دوسرے دن پانی پی کر کے روزہ رکھا. حضرت علی اسی حالت میں پھر کام کرنے کے لیے گئے. شام کو پھر اپنی تنخواہ لی اور آٹا خریدا اور گھر پر آئے. پھر روٹیاں بنی. آج پھر روٹیاں بنی تھی. ایک یتیم بچہ آ کر کھڑا ہو گیا، کہا کہ اے رسول اللہ کے گھر والوں میں بھوکا ہوں کھلاؤ. پھر 5 روٹیاں اس کو دے دی. 2 روزے اسی طرح چلے گئے. تیسرا روزہ تھا منت کے اور پانی سے سحری ہوئی. تیسرا روزہ اور اس کے بعد شام کا وقت. حضرت علی پھر آج اپنی تنخواہ لے آئے اور اس کے بعد روٹیاں بنی. جیل سے چھوٹا ہوا ایک قیدی آ گیا. دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے بھی وہی آواز دی اے رسول اللہ کے گھر والوں میں بھوکا ہوں مجھے کچھ کھلاؤ. حضرت فاطمہ نے وہ 5 روٹیاں دے دی. تصور کر سکتے ہو 3 روزے اور بغیر کچھ کھائے ہوئے، صرف پانی پر سحری، پانی پر افطاری. یہاں تک کہ تیسرا دن تھا، حضرت حسنین کریمین کے پیٹ سے لگ چکے تھے. وہ طاق میں دبک کر کے بیٹھے تھے دیواروں میں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور اچانک دیکھا، آواز دی تو ان کی آواز نہیں نکل رہی تھی بچوں کی. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا حال ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے واقعہ پورا سنایا کہ ہم نے منت کی اور روزے رکھے تھے اور 3 دن تک کچھ لوگ مانگنے کے لیے آئے اور ہم نے ان کو دے دیا. حضور ابھی یہ سن رہے تھے کہ جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے ہیں. جبرائیل آئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اہل بیت کے پاس جو پہلے دن مسکین آیا، دوسرے دن یتیم آیا، تیسرے دن ایک قیدی آیا، نہ وہ یتیم تھا، نہ مسکین تھا، نہ قیدی تھا، وہ اللہ کے فرشتے تھے جو اہل بیت کا امتحان لینے آئے تھے. اور آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر والوں سے راضی ہے. اور اس کے بعد حضرت فاطمہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی اور جنت کا دسترخوان ان کے گھر پر اترا. اور قرآن کی یہ آیت آئی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں کبھی مسکین کو کھلاتے ہیں، کبھی یتیم کو کھلاتے ہیں اور کبھی قیدی کو کھلاتے ہیں. یہ آیت کسی اور کے لیے نہیں، یہ فاطمہ کے گھرانے کے لیے آئی. وہاں کبھی یہ شکایتیں تو نہیں تھی، نہ حضرت علی لڑ پڑے ان سے کہ فاطمہ کیا کل کا کل اٹھا کے دے دیتی ہو، کچھ تو رکھو. وہ کیسا گھرانہ تھا. حضرت فاطمہ دیتی رہی، حضرت علی کبھی اس پر شکایت نہیں، اعتراض نہیں. انہیں پتا تھا کہ اللہ کی رضا کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں، رسول اللہ کی بیٹی کا ہاتھ ہے. نہ اسے روکا، نہ شکایت کی کہ کل میں بھوکا کیسے کماؤں، پرسوں 3 دن کیسے کماؤں. حضرت علی نے کبھی حضرت فاطمہ کے اس کام پر سوال نہیں کیا. عزیزان گرامی وقار، یہ وہ گھرانہ ہے
جس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا حضرت فاطمہ بیٹھی ہوئی تھی کہ انصار کی عورتیں آئیں اور کہا ایک فلاں جگہ ایک شادی کی کچھ محفل تھی تو اس میں شریک ہونا ہے، فاطمہ تم بھی آؤ۔ حضرت فاطمہ ایسی محفلوں میں اکثر جاتی نہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ جاؤ، ان خواتین کے ساتھ جاؤ، شریک ہو جاؤ۔ حضرت فاطمہ کے پاس جو لباس تھا وہ بوسیدہ لباس تھا، بوسیدہ لباس اس طرح کا تھا کہ جیسے بہت عمدہ کپڑے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا یہی پہن کر کے جاؤں، تو حضرت فاطمہ وہی کپڑے پہن کر کے اس شادی کی محفل میں جہاں گئی، وہاں تو عورتیں بڑے عمدہ عمدہ کپڑے پہن کر کے آئی تھیں، سب مالدار عورتیں اچھے اچھے کپڑے پہن کر کے آئیں۔ حضرت فاطمہ اس دعوت سے جلدی واپس آئی اور تھوڑی سی غمگین تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا، پوچھا فاطمہ غمگین کیوں ہو؟ کہا وہاں تو سب عمدہ عمدہ لباس پہن کے آئے ہوئے تھے اور رسول اللہ کی بیٹی پرانا لباس پہن کر گئی ہوئی تھی، کہیں وہ مجھے ہلکا نہ سمجھ رہے ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں کون کون عورتیں تھیں؟ کہا فلاں فلاں۔ حضور نے عورتوں میں سے کچھ کو بلایا، ان عورتوں میں ایک کو پوچھا کیسی تھی دعوت؟ وہ خاتون کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت ایک طرف، چرچے صرف فاطمہ کے لباس کے چل رہے تھے، چرچے صرف فاطمہ کے لباس کے چل رہے تھے۔ دوسری عورت کہتی ہیں ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ فاطمہ اتنا عمدہ لباس پہن کر کے آئی تھی۔ سب عورتیں یہ کہنے لگی، وہ سب چلی گئی تو حضور مسکرائے۔ حضرت فاطمہ کہتی یا رسول اللہ میں تو یہ پرانا لباس پہن کے گئی تھی، یہ عورتیں کیسے اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ اللہ نے تیرے جسم کو ایسا بنایا ہے کہ جو اس سے مس ہو جائے وہ دنیا کا سب سے عمدہ کہلاتا ہے۔ ان کی آنکھوں میں اللہ نے دنیا کا سب سے عمدہ لباس بنا کر کے رکھا ہے، اور اسی لیے حضور نے کیا فرمایا میں نے تمہارا نام ہی فاطمہ رکھا، جو تم سے محبت کرے اس کو اللہ تعالیٰ آگ سے دور کر دیتا ہے۔ اب سنیے جو اہل بیت کے گھرانے کی سخاوتیں ہیں، اللہ اکبر۔ اسی لیے ہم بھکاری ہیں اس دربار کے اور اس آستانے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس گھرانے کے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے وہاں سے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ اور بہت سارے بزرگوں نے فرمایا، ایک وظیفہ بھی میں آپ کو بتا کر جاتا ہوں، ایک عمل بھی، پھر کسی اور موقع پر اس کا تفصیلی عمل میں بتاؤں گا۔ ایک نماز بھی ہے اور اس میں دعا بھی ہے، اور اس کا ایصال ثواب حضرت فاطمہ کی روح کو کرو، اور کچھ نہیں، حضرت فاطمہ سے صرف اتنی ریکویسٹ کر کے سو جاؤ یا سیدہ کائنات میری یہ حاجت ہے، بس رسول اللہ کے پاس اس کو پیش کر دیجیے۔ بزرگوں نے اس کو لکھا ہے، کہا کہ اگر تمہاری حاجت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ نے پیش کر دی تو مجال ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے تمہیں اس کی اجابت نہ ملے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت فاطمہ کی کسی بات کو حضور کبھی رد نہیں کرتے۔ بزرگوں نے فرمایا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی کبھی کوئی وسیلہ پیش کرتے تو اہل بیت کا پیش کرتے۔ ازواج مطہرات حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کبھی کوئی ناراضگی دیکھتے تو حضرت فاطمہ کو بیچ میں کر دیتی۔ حضرت فاطمہ اگر آئیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا آسان ہو جاتا تھا، آسان ہو جاتا۔ اور آپ نے وہ مشہور روایت یہ بھی پڑھی ہوگی، سنی ہوگی، ایک بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے باہر نکل گئے، غار سجدہ ایک جگہ ایک پہاڑ کی کوہ میں جہاں حضور پاک اپنا سر رکھ کر کے رو رہے تھے امت کی مغفرت کے لیے۔ اور صحابہ کو جب پتہ چلا تو دھیرے دھیرے وہاں صحابہ پہنچ گئے۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق اس جگہ پر پہنچے، اور یہ کافی وقت گزر چکا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں نہ دیکھ کر کے۔ حضرت ابوبکر نے ایک چرواہے سے پوچھا تھا کہ یہاں کسی کو تو نے دیکھا ہمارے نبی کو؟ اس چرواہے نے کیا جواب دیا؟ دل کو دہلا دینے والی بات ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے پتا نہیں تمہارے نبی کون ہیں، لیکن ہاں اس پہاڑ کے اندر سے ایک آواز آتی ہے جس کی آواز سن کر میری بکریوں نے چارہ کھانا چھوڑ دیا۔